محترم استاد محترم ہماری درسگاہ میں جو سب استاد ہوتے ہیں، حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں۔ ہماری درسگاہ میں جو سب استاد ہوتے ہیں، حقیقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی 1960 کی ہے۔ الو کا پٹا۔ 1960 کی دہائی کی بات ہے کہ ریاض کو اپنے پرائمری اسکول کے استاد سے ایک فقرہ اکثر سننے میں ملتا جو ہر گاؤں دیہات کے بچے کو سننا پڑتا ہے۔ ماسٹر جی کہتے الو کے پٹے دھیان کر، زندگی میں آگے کیسے بڑھے گا۔ ریاض نے اس جملے کو پلے باندھ لیا اور منزلیں طے کرتے 80 کی دہائی میں پہنچتے اس نے اپنی تعلیم مکمل کر لی۔ بیرونی ملک جانے کے لیے نئے نئے دروازے کھلے تھے۔ ہر نوجوان کی طرح ریاض نے بھی یہ شوق دل میں پا لیا اور دل کی بات اپنی ماں کے سامنے رکھ دی۔ ماں نے بیٹے کا شوق دیکھ کر اپنی محبت اور جدائی کے تمام جذبات کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے بیٹے کو جرمنی جانے کی اجازت دے دی۔ 1980 کے اول میں ریاض جرمنی پہنچ گیا۔ اسے آئل ٹرانسپورٹ کمپنی کے بحری جہاز میں جاب مل گئی۔ اس نے دن رات محنت شروع کر دی۔ ادھر جرمنی کیلنڈر پر دن بدل رہے تھے، ادھر تحصیل خضروں کے گاؤں میں ریاض کے گھر کے حالات بدل رہے تھے، در و دیوار بدل رہے تھے۔ ریاض کم گو نہیں، بس اس نے زندگی کا ایک اصول بنایا ہوا ہے کہ جب تک بولنے کے لیے نہ کہا جائے نہ بولا جائے، اور جب بولنے کے لیے کہا جائے پھر گم گو نہ بنایا جائے۔ جب اسے بولنے کے لیے کہا جاتا ہے تو پھر وہ پیدل نہیں ہوتا، وہ پھر الفاظ کے گھوڑے پر ذہن ڈالتا ہے، پھر پاؤں رکاب میں، ہاتھ باغ پہ۔ آج ریاض بھی یہی گھوڑے پہ ہوا اور جب گھوڑا اس سے ہوا پوچھا کی گیا کہ دوش وہ پہ۔ جرمنی سے کب واپس آیا اور جرمنی واپس کیوں نہیں گیا۔ ریاض اطمینان سے مسکرایا اور یوں گویا ہوا۔ اب آگے ریاض کی زبانی سنیے۔ یہ 1984 کی جرمنی کی ایک سرد شام تھی۔ جب میں کام سے واپس اپنے فلیٹ پر پہنچا، میں نے اپنے اندر ایک عجیب سی بے چینی محسوس کی۔ میں نے اپنے سارے دن کے کام پر نظر دوڑائی، اپنے بینک اکاؤنٹ کو دیکھا، لیکن مجھے کوئی وجہ نظر نہ آئی۔ میں نے اسی وہم سمجھا، لیکن دوسرے دن بھی یہی ہوا، پھر تیسرے دن بھی یہی ہوا۔ پھر مجھے اس نتیجے پر پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ بس ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان میں میری ماں میری جدائی میں بے چین ہو گئی ہے۔ خط جانے میں 15 دن اور جواب آنے میں 15 دن لگتے تھے اور میں یہ قرب برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے اگلے دن میں نے کمپنی میں 2 مہینے کی چھٹی کی درخواست دے دی، چھٹی لی، فلائٹ پکڑی اور پاکستان آ گیا۔ 2 مہینے کی چھٹی میں سے مہینہ 1.5 مہینہ ایسے خوشی خوشی گزر گیا، پتہ ہی نہ چلا۔ ماں کے پاس بیٹھا رہتا، باتیں کرتا رہتا، جرمنی واپس کا پلان بناتا، گھر کی بہتری کے منصوبے ماں کے سامنے رکھتا، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ کبھی زیادہ شوخا ہوتا تو ماں کو کہتا، ماں تیرا ریاض اب الو کا پٹا توڑی ہے، 20 ملک دیکھ لیے ہیں اور ان کا پانی بھی پی آیا ہے۔ لیکن ماں نے کبھی نہ میری حوصلہ افزائی کی اور نہ دل شکنی، بس وہ میری باتوں کو سنتی رہتی اور صرف اتنا کہتی، جیوے پتر تیری مرضی، اللہ چنگی کرے گا۔ جو کچھ اس کے اندر چل رہا تھا اس نے کمال کی مہارت سے مجھ سے چھپایا ہوا تھا، یا پھر اسے کسی اور بات پہ کمال کا بھروسہ تھا۔ جب میرے جرمنی جانے میں 15 دن رہ گئے تو اچانک میرے ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب نے مجھے پیغام بھیجا کہ اپنی آخری ڈگری کی کاپی اور شناختی کارڈ کی کاپی بھیج دو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ اس زمانے میں استاد والی کی حیثیت میں سوچتے اور ایسے ہی سمجھتے تھے، لہٰذا سوال کرنے کا کوئی محل نہ تھا اور نہ جرأت۔ 2 سے 3 دن گزرے۔ یہ جمعرات کا دن تھا جب وہ استاد محترم میرے گھر تشریف لائے اور کچھ جلدی میں تھے۔ میں اور میری ماں طالب علموں کی طرح کھڑے تھے اور ان کے سامنے انہوں نے کڑے ایک کاغذ میرے طرف بڑھایا، نظریں میرے چہرے پر جمائی اور نپے تلے بس 2 جملے میں بات مکمل کر دی، ریاض تیرے گاؤں اور تیری ماں کو تیری ضرورت ہے، یہ تمہارے بطور ٹیچر آرڈر ہے، سوموار کو اسکول جوائن کرو۔ پھر انہوں نے میری ماں کی طرف دیکھا۔ ماں نے کہا، ریاض انج ای کر، جس طرح ماسٹر جی کہتے ہیں، اساں ہن جرمنی نہیں جانا۔ میں لب کھولنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ ایک طرف میری ماں کھڑی تھی اور دوسری طرف میرے استاد مکرم، اور بیچ میں بت بنا کھڑا تھا۔ استاد مکرم تیز قدموں سے خدا حافظ کہہ کر روانہ ہو گئے۔ میں نے سوچا رات کو ماں کے قدموں والی سائٹ پر بیٹھ کر زبان کھولنے کی کوشش کروں گا، ماں جی کو بتاؤں گا کہ $1 15 کے برابر ہے اور $1000 مہینے کے 15,000 پاکستانی روپے کے برابر ہے۔ اگر ماں تھوڑا سا حوصلہ کر لے اور اجازت دے دے تو سب کچھ بدل جائے گا، لیکن میں ایسا نہ کر سکا۔ میں 3 راتیں ماں کے پاس شام کو گیا لیکن بات کیے بغیر اٹھ گیا۔ پھر میں رات کو بستر پر لیٹا اور سوچا، مجھے استاد محترم سے صاف کہنا چاہیے تھا
کہ آپ کو میرے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. اب انتہائی قابل احترام ہے، پر میں آپ 1960 والا پرائمری اسکول کا الو کا پٹا نہیں نا. انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. میں اب چیزوں پر دھیان دیتا ہوں، میں جن چیزوں کو سمجھتا ہوں. میں دنیا کے 20 ملک میں سے آیا ہوں. میری جنگ جاری تھی اپنے آپ سے. ماسٹر جی کے حکم اور ماں جی کی تصدیق. جملے کو عملی جامہ پہنانے میں 12 سے 24 گھنٹے رہ گئے تھے. یعنی اتوار کی رات تھی اور میں ماں سے کچھ چھپا رہا تھا. میں اپنی بے چینی اور بے اطمینانی اور مستقبل کو ہاتھ سے نکلتا ہوا دیکھ رہا تھا. میں اپنے بچوں کے جرمنی کے پاسپورٹ اور گرین کارڈ ہاتھ سے نکلتے ہوئے دیکھ رہا تھا، لیکن پوری کوشش کر رہا تھا کہ ماں کو ایسا نہ لگے. لیکن ماں کے اندر لگے میٹر نے ماں کو سب کچھ بتا دیا. جو چہرے سے ریاض کی بک پڑھ لیتی ہے وہ بے چینی بھی پڑھ لیتی ہے. وہ پڑھ رہی تھی. میرے پتھر کے دل کو اطمینان نہیں مل رہا. وہ دیکھ رہی تھی کہ یہ میرے سامنے بیٹھ کر پہلو بار بار بدل رہا ہے، کرسی پر ٹک نہیں رہا. اتوار کی رات میں ماں سے اجازت لے کر سونے گیا. گھنٹہ 2 گھنٹے سویا، پھر اٹھ گیا، کیوں نہ کہ مجھے صبح 8 بجے فیصلہ کرنا تھا کہ میں اسکول جوائن کرنا ہے یا نہیں. رات کے 2 بج رہے تھے. میں نے ترازو کے 2 پلے بنائے. ایک پلے میں $1000 رکھے، بچوں کے گرین کارڈ رکھے، نئے گھر کے در و دیوار رکھے، فیملی کو جرمنی میں سیٹل کرنے کے منصوبے رکھے. دوسرے پلے میں ماں کی بجائے ماں سے جڑی ہر چیز رکھی. سب سے پہلے ماں کا صبح کا بسم اللہ رکھا. ماں کے قدموں سے جدائی رکھی، ماں کے بے چینی رکھی، ماں کی خوشی رکھی، ماں کی پشت پناہی سے ساری دنیا سے لڑ جانے کا حوصلہ رکھا. ماں کے سینے پر سر رکھ کر سب غم بھول جانے والے لمحات رکھے. میں نے گاؤں کے امام مسجد سے سنا تھا کہ اگلے جہاں میں ترازو کے پلے میں اعمال کا وزن دیکھا جائے گا، گنتی نہیں کی جائے گی. میں چاہتا تھا میری ماں کا پلہ وزن اور گنتی دونوں میں بھاری ہو جائے، اس لیے میں نے ماں سے جڑی ہر چیز رکھ دی. ماں کا پلہ دونوں طرح بھاری دیکھ کر میں اطمینان سے لیٹ گیا. اب رات کے 3 بجنے والے تھے. مجھے پیاس لگ رہی تھی. پانی پینے کے لیے اٹھا. حسب معمول ماں کے کمرے کی طرف نظر مارنے گیا. دروازہ آدھا کھولا تھا. کمرے سے ماں کی آواز آ رہی تھی. ٹیلی فون کا دور نہیں تھا. گھر میں تیسرا کوئی فرد موجود نہیں تھا. میرے اٹھتے قدم رک گئے. اب میں ماں کی آواز سن سکتا تھا. میری ماں کی آواز میرے کانوں کو ٹکرائی. میں موسیٰ کی ماں نہیں ہوں. میں حسن حسین کی ماں نہیں ہوں. میں خواجہ بختیار کاکی کی ماں نہیں ہوں. میں ماں تو ہوں نا. تو میری لاج رکھ. دلوں کو بدلنے والے، میرے ریاض کا دل بدل دے. تو میرے ریاض کے دل کو اطمینان عطا فرما. میں تھوڑا سا آگے ہوا. ماں کے ہاتھ بلند تھے اور چہرہ آسمان کی طرف تھا. جب میں یہ لائنیں لکھ رہا ہوں، میری امی کا چہرہ میرے سامنے گھوم رہا ہے. میں نے انہیں رات کے اسی پہر اسی حالت میں میرے لیے نئی گاڑی کے لیے ہاتھ اٹھاتے دیکھا تھا. میں واپس لوٹ آیا، کہیں یہ لائن کٹ نہ جائے. کمرے میں واپس آ گیا. مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میں 2 بجے 2 پلے کیوں بنا رہا تھا. عین اس وقت لگ چکا تھا. میرے دل کی دنیا بدل چکی تھی. اب میں اطمینان سے سو سکتا تھا. مسجد کا مؤذن، گھر کا مرغا اور میں تینوں اکٹھے ہی جاگے. میں مسجد گیا. نماز کے بعد واپس گھر آیا. کپڑے پہنے، چھوٹے سے میز رکھ کر ماں کے سامنے ناشتہ کے لیے بیٹھ گیا. وہ منظر دوبارہ تازہ ہو گیا تھا، جیسے میں 1960 کی دہائی میں پرائمری کا طالب علم تھا اور ماں کے لیے بھی میں وہی ریاض تھا. میں ناشتے کے بعد اٹھا، ڈائری پکڑی، پین جیب میں رکھا اور ماں کو حسب معمول سلام کیا اور بتایا کہ میں نوکری کرنے جا رہا ہوں. اگرچہ یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی، کیوں نہ کہ وہ میرے چہرے سے اطمینان دیکھ چکی تھی. بس صرف مسکرا دی، جیسے کہہ رہی ہو مجھے پتہ ہے میرا ریاض الو کا پٹا توڑی ہے. میں اسکول ٹائم سے 10 منٹ پہلے پہنچ گیا. سیدھا ہیڈ ماسٹر صاحب کے دفتر پہنچا. ہیڈ ماسٹر صاحب جیسے میرا انتظار کر رہے تھے. دیکھتے ہی مجھے کہا کہ مجھے یہی امید تھی تم سے. ہم تمہیں اسکول میں خوش آمدید کہتے ہیں. میں نے رجسٹر پر حاضری لگائی اور اسمبلی پہنچ گیا، اور ایک عجیب پرکیف منظر آنکھوں میں گھوم گیا جب ایک مدھس آواز آئی، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. اسکول سے چھٹی کے بعد گھر پہنچا. ماں کے گلے لگ کر ملا اور شوخا ہوتے ہوئے کہا، ماں تیرا ریاض اب الو کا پٹا نہیں ہے توڑی ہے. ریاض بولتے بولتے چپ ہو گیا اور بس چپ ہو گیا تھا. ابھی اس کی کہانی ختم نہیں ہوئی تھی، جاری ہے. سبق: جب تک بولنے کے لیے نہ کہا جائے نہ بولا جائے، اور جب کہا جائے باتیں نہ بنایا جائے. بڑے فیصلے کے لیے دل کا اطمینان اور اس کی ٹھوس وجہ
اور دلائل ہونے چاہیے۔ جس کے خلوص پر شک نہ ہو اس کے مشورے کو بلا وجہ رد نہ کیا جائے۔ استاد مکرم ماسٹر ریاض احمد صاحب سے جیسے سادہ اتوار اور صبر مسلسل کے استعارے قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا وقت ضائع ہوا ہے تو میں معذرت خواہ ہوں۔ شکریہ۔